آپ تمام احباب کا بالخصوص تشریف لانے والے علماء کرام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور آج کا یہ پروگرام مرکزی سیرت کمیٹی رواد اسلام آباد کے زیر اہتمام منعقد ہے۔ آپ احباب کے سامنے مرکزی سیرت کمیٹی رواد اسلام آباد کا تعارف اور دعوت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مرکزی سیرت کمیٹی رواد کے منتظم اعلیٰ مولانا عمران صدیقی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور آپ احباب کا شکریہ بھی ادا کریں، اور آپ احباب کے سامنے مرکزی سیرت کمیٹی کا تعارف کریں۔ الحمدللہ مرکزی سیرت کمیٹی رواد کے زیر انتظام پہلا عظیم نعت و تقریر کا مقابلہ بعافیت اہتمام پذیر ہوا۔ اس نوعیت کا یہ پہلا پروگرام اور پہلا مقابلہ ہے اس پورے علاقے میں، جس سے اہل علاقہ کو اس بات سے آگاہی حاصل ہوئی کہ ہر مدرسے والے یا جن اداروں کے بچے اس پروگرام میں شریک ہوئے ان کا ذوق اور محنت کا انداز کیسا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سب کی محنتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے تھے محترم جناب مولانا قاضی حفیظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد سے اب تک یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ ان کے علاوہ جدید حضرات حضرت مولانا مفتی صادق جلالی صاحب، مولانا مفتی مشتاق صاحب، حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انشاءاللہ چند ہی لمحوں بعد رزلٹ آپ حضرات کے سامنے ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کثیر تعداد میں علماء کرام، حضرت مولانا مفتی شہزاد فاروقی صاحب، حضرت مولانا فاروق جلالی صاحب، اور اس مرکزی سیرت کمیٹی کے میں سمجھتا ہوں بانی اور اس کی بنیاد رکھنے والے ہمارے دل کا ٹکڑا میرے بھائی حضرت مولانا عبداللہ خالق صاحب، مرکزی سیرت کمیٹی کے سربراہ مولانا نعمان طارق صاحب، مفتی دلاور صاحب، اور بھی بہت سارے حضرات جن کے میں نام نہیں جانتا، مولانا قاری ثاقب صاحب، مولانا ہاشم صاحب، تمام حضرات کا جن کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سیرت کمیٹی کے وہ احباب جن میں شب و روز کی محنت کر کے اس پروگرام کو سجایا، جن میں مولانا حافظ نعمان یوسف صاحب، بھائی عبدالباسط صاحب، بھائی نجیب صاحب، بھائی محسن صاحب، اور حضرت مولانا حکیم حسن عظیم صدیقی صاحب، قاضی اویس صاحب، قاضی شفقت صاحب، مولانا ہاشم صاحب، ان تمام احباب نے، بھائی ابراہیم صاحب، انہوں نے شب و روز محنت کی اور اتنا خوبصورت پروگرام سجایا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام اس کمیٹی کے زیر انتظام ہوتے رہیں گے۔ جن بچوں نے الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں 25 بچوں نے مقابلے کے اندر شرکت کی ہے، میں ان کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ 25 کے 25 بچے پوزیشن نہیں لے سکتے، ظاہر ایک ترتیب ہوتی ہے، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ جن بچوں نے حصہ لیا، سٹیج پہ آئے، سارے ہی بچے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان سے امید کروں گا کہ وہ آئندہ بھی پروگرام کے لیے بھرپور محنت کریں گے۔ جن کی پوزیشن نہیں آئی وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، صبر کریں گے، اور جن کی پوزیشن آئی ہے وہ تکبر اور بڑائی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں کہ میں نے تو بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھی نعت پڑھی ہے، میں بہت ہو گیا، نہیں، بلکہ انہوں نے بھی اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اس طرح کا پروگرام اس علاقے میں پہلا پروگرام ہے، انشاءاللہ آج ہمیں اور سیرت کمیٹی کو حضرات کے ذوق کا، آپ کی محبت کا، آپ کی محنت کا اندازہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہوگا وہ بڑے انعام کے ساتھ انشاءاللہ بڑی نوعیت کا پروگرام رکھا جائے گا، اور اس کے اندر بھی انشاءاللہ آپ حضرات کو مدعو کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی منشور ہوتا ہے۔ ذہن میں آئے گا کہ سیرت کمیٹی ہے، اس کا منشور کیا ہے، تو میں اس کا مختصر سا منشور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیرت کمیٹی کا منشور جو ہے وہ چند شقوں کے اوپر مشتمل ہے، جن میں سب سے پہلی شق یہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ، ختم نبوت، عظمت صحابہ اور اہل بیت سمیت جتنے بھی ضروری عقائد ہیں، عوام الناس کو ان تمام عقائد سے آگاہ کیا جائے۔ سیرت کمیٹی کے منشور میں یہ بات شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے تحفظ ختم نبوت، عظمت صحابہ و اہل بیت، احیاء سنت اور شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے علمی اور قانونی جو ہے وہ جد و جہد سیرت کمیٹی کے منشور میں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے مسلکی، لسانی، علاقائی تفریق کے بغیر امت مسلمہ کو، نوجوانوں کو متحد کرنے کی سعی، یہ بھی سیرت کمیٹی کے منشور کے اندر شامل ہے۔ شہید قرآن مجید، ان کے جو اولاد ہیں ان کی حفاظت کرنا، اسی طریقے سے علاقے سے فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا اور مختلف جو ہے وہ فلاحی منصوبوں کا آغاز کرنا سیرت کمیٹی کا منشور ہے۔ اور اسی طریقے سے سکول اور کالج کے اندر ختم نبوت، عظمت صحابہ کی نشستوں کا انعقاد کرنا اور نوجوانوں کو ان اہم عقائد سے آگاہ کرنا سیرت کمیٹی کے منشور میں شامل ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کے اس ذوق کو دیکھ کر اب بچوں کے لیے تقریر اور نعت کی ایک اکیڈمی کا انعقاد بھی انشاءاللہ بہت جلد عمل میں لایا جائے گا، جس میں مختلف بچوں کو جو ہے وہ اس میں داخلہ دیا جائے گا اور وہ آگے نعت اور تقریر کے میدان میں جو ہے وہ اپنی مہارت حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ سیرت کمیٹی کا منشور ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام نوجوانوں سے، اہل علاقہ سے کہ آپ سیرت کمیٹی کا یہ منشور ایسا ہے کہ جس سے تمامی لوگ اتفاق بھی کرتے ہیں، متحد بھی ہیں، ہم ایک ہو کر اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ اور انشاءاللہ چند ہی دنوں بعد سیرت کمیٹی کی رکنیت بھی کی جائے گی۔ اب تمام احباب سے گزارش ہے، سیرت کمیٹی کا وفد جب آپ کے پاس رکنیت سازی کے لیے جائے اور آپ اس سے متحد ہوں کہ ان کا منشور بالکل درست ہے، تو آپ اپنی رکنیت کروا کے دین کی اشاعت میں حصہ ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سب حضرات کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن بچوں نے حصہ لیا اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے۔